أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے، اور بے حد درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میں آج کے پروگرام قرب الہی میں آپ کا میزبان رضوان علی حاضر ہوں. آج کی اس پروگرام میں ہم روزے کے مقاصد کیا ہیں اس حوالے سے بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نام حافظ محمود الحسن صاحب ہیں. یہ مذہبی سکالر ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہیں. آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ روزے کے مقاصد کے حوالے سے ان سے کچھ سوالات جانیں گے. ناظرین، رمضان کی آمد ہے. آپ سب کو سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی آمد پہ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ دوبارہ ماہ رمضان آ گیا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رانا صاحب، سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے قرب الہی جیسا شاندار پروگرام کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. رمضان المبارک کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب روزے کا مقصد نہ جنت ہے، نہ ثواب کمانا ہے، ماشاءاللہ، نہ فقط نیکی کمانا ہے. یہ ساری چیزیں تو اللہ کے انعامات کے طور پہ ایک مومن کو ملیں گی، لیکن روزے کا مقصد یہ نہیں ہے. روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. الصوم، صیام کا واحد ہے صوم. صوم کا جو مفسرین معنی بیان کرتے ہیں وہ ہے ہر ایسی چیز سے خود کو روکنا جس کی طرف نفس جو ہے وہ کشش رکھتا ہو. جس کی طرف آپ کا نفس کشش رکھے اس سے اپنے آپ کو روکنا صوم ہے. یہ لغوی معنی ہے. اور شریعت میں کھانا پینا اور اپنے آپ کو حلال چیزوں اور حلال کاموں سے بھی روک لینا دن کے ایام میں صبح سحری سے لے کے مغرب تک، اس کو صوم کہتے ہیں. جی جی. اور اس کا مقصد ہے کہ اللہ کا بندے کو تقوی حاصل ہو جائے. جی جی. یہ روزے کا مقصد ہے. جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ روزے کا جو مقصد ہے تقوی ہے، تو ناظرین ہم تقوی کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، اور جب تک ہمیں تقوی کی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آئے گی تو ہم روزے کے مقاصد کو سمجھ نہیں سکیں. ہمیں ذرا حافظ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو تقوی ہے، تقوی جو ہے اللہ پہ تقوی، وہ کیا ہے، اس کی جو مین ڈیفینیشن ہے، آپ کس طرح اس کو کرتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے جی، اور بڑا زبردست مقصد ہے. آپ دیکھیں کہ ہر چیز اور ہر انسان اور ہر کام اپنے نظریے اور مقصد سے پہچانا جاتا ہے. جی جی. مقصد جتنا چھوٹا ہوگا بندہ اور کام اتنا ہی چھوٹا ہوگا. مقصد جتنا عرفہ و اعلیٰ ہوگا وہ کام اتنا ہی عرفہ و اعلیٰ ہوگا. اب روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا. تقوی کا بھی ایک لغوی معنی ہے کہ نفس کو اس ہر چیز سے روکنا جس سے ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو. ماشاءاللہ. شرعی معنی تقوی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا. اور ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب بیان کرتے ہیں ایک تعبیر اس کی. آپ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کی سب سے جو عمدہ تعبیر ہے وہ یہ ہے تقوی کی کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے، اور تیرا رب تجھے وہاں سے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا ہے. ماشاءاللہ. یہ تقوی ہے. اب جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ روزے کا مقصد فقط جنت نہیں،
फ़कत नेकी नहीं, फ़कत सवाब नहीं, तकवा है रब से डरना, गुनाह से ख़ुद को बचाना, अल्लाह से डरना। अब रोज़े का ये मकसद क्यों रखा है कि बंदा मुत्तकी बन जाए? ये अरफ़ा व आला मकसद है कि रोज़ा, जैसे कि हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। माशाअल्लाह। बाकी हर काम और हर इबादत की जज़ा मखसूस की, रोज़े की नहीं की। फरमाया इसकी जज़ा मैं दूंगा कि बंदे ने दिन के वक्त अपने आप को हलाल चीज़ों से भी रोका जो उस पर हलाल थीं। अब इसकी खूबसूरती देखें राना साहब, कि बंदा खाने पीने की हर चीज़ घर में मौजूद है और उसको रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, वो फिर भी उसको खाता नहीं। हलाल चीज़ें अपने ऊपर जो हलाल हैं उनको हराम कर लेता है, ममनू कर लेता है। ये 1 महीना प्रैक्टिस करता है बंदा कि हलाल चीज़ें रोक लेता है। ये प्रैक्टिस ऐसी है कि जब बंदा 1 महीना हलाल कामों से ख़ुद को रोक लेता है, तो आप मुझे बताएं कि बाकी 11 महीनों में जो हराम काम है उसके लिए ख़ुद को रोकना कितना आसान हो जाता है। माशाल्लाह, ये असल में तरबियत के लिए एक माह अल्लाह ताला ने हमें एक माह दिया है, तरबियत के लिए दिया। इसमें हम लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका जो सवाब है वो उसने कहा कि मेरे ज़ुम्मे है, मैं पता नहीं उस जो चीज़ अनाउंस नहीं किया जाए वो सरप्राइज़ होता है। तो अल्लाह ने एक सरप्राइज़ रखा है सारी उम्मत मुसलमान के लिए। इसमें जो हमें ये भी एहसास होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 3 वक्त खाना पेट भर कर नहीं खा सकते। जब हम इस कैफियत से गुजरते हैं तो हमें ये रोज़ा एहसास भी दिलाता है। तो माह रमज़ान में दूसरे माह से जो है ना अखराजात बढ़ जाते हैं, तो ऐसा इसमें हमें ये चाहिए। और ये क्या रोज़ा हमें ये तबलीग तो नहीं दे रहा कि आप 3 वक्त का जो खाना है आप उसमें से 1 वक्त का जो आपका खाना है उसका जो बजट है वो आप दूसरों के साथ शेयर करें? तो ऐसा मुमकिन देखने में बहुत कम आता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, असल में आप अल्लाह पाक की सारी निज़ाम इबादत का गौर से ज़रा मुताला करें और गौर करें। नमाज, रोज़ा भी उसमें शामिल है, हज है, ज़कात है, बड़े पिलर जो हैं, स्टोन हैं इस्लाम के, ये हैं अल्लाह की खालिस इबादतें। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें अल्लाह का मंशा जो हमें नज़र आता है नेकी और तकवा के साथ साथ वो बंदे को बंदे के नज़दीक करता है। नमाज है तो नमाज में अल्लाह करीम हुक्म फरमाते हैं वर्काऊ मार राके। अब नमाज पढ़ो, रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ जमात में। अब घर में भी पढ़ी जा सकती है, किबला रुख भी वही है, अकेले पढ़ने का हुक्म नहीं, इजाज़त नहीं है कि नमाज तो रब की हो लेकिन बंदा बंदे के नज़दीक हो जाए। माशाअल्लाह। आप ज़कात अदा करते हैं तो अमीर की दौलत में थोड़ी कमी आती है, वो असल में तो बरकत है, कमी नहीं आती। बरकत। गरीब का जो लेवल ऑफ लिविंग है उसका ऊपर होता है, बंदा बंदे के नज़दीक होता है। हज में हर अमीर हर गरीब को अल्लाह 2 चादरें सफ़ेद पहनाकर जो एक प्रैक्टिस करवाता है, उसमें भी पूरी दुनिया के इंसानों के नज़दीक होते हैं। यही फ़लसफ़ा रोज़े में है और रमज़ान मुबारक का है कि जब बंदा भूख प्यास बर्दाश्त करता है तो उसको सही मानों में इदराक हो जाता है भूख किसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात की है। जब फिर राना साहब वो बंदा भूख बर्दाश्त करता है, फिर वो किसी भूखे की तशफ़ी के लिए और भूखे की भूख मिटाने के लिए कभी दरेग नहीं करता। वो भूख को महसूस करते हुए दूसरे भूखे का ख्याल करता है। बरकत भी होती है, ख़र्चा बढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह पाक आप समझे बरकत बढ़ा देते हैं और बंदा बंदे के नज़दीक होता है। रब की इबादत होती जाती है, इंसान के नज़दीक होता चला। माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी और ख़ूबसूरत बात की कि जितने भी अरकान इस्लाम हैं ये हमें एक दूसरे के करीब कर रहे हैं। नमाज को देखें, रोज़े को देखें, ज़कात को देखें, हज को देखें। रमज़ान भी एक ऐसा ही महीना है जो हमें इसी तरह एक दूसरे के करीब करता है। इसमें हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेडिकली इसका जो है जिस्मानी इसमें भी काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। रमज़ान के जिस्म की ज़कात के हवाले से कहा जाता है कि जो रमज़ान का महीना ये जिस्म की ज़कात, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, रोज़ा की ज़कात है, लेकिन ये रोज़ा इंसान के जो 11 माह में इंसान ओवर डाइटिंग भी करता है, ज़्यादा खा लेता है, उसके मैदे के जिस्म के जो प्रॉब्लम होते हैं जब रोज़ा रखता है। अब तो मेडिकली प्रूव हो गया है कि गैर मुस्लिम लोग भी
صحت کو, جسمانی صحت کو بہتر کرنے کے لیے پیشنٹس کو روزہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں. اس سے جسم کے فالتو جو چربی ہے, جو فالتو اس کے مادے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں, جسم صاف اور صحت مند ہو جاتا ہے. یہ اضافی فائدہ, بندہ چاقو چوبند ہو جاتا ہے, اس کے جسم کے فیٹس ایکسٹرا جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص فقط اس لیے روزہ رکھے, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار عمل پر نہیں ہے, نیت پہ ہے. اگر روزہ اس لیے رکھا ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں, میرا وزن ٹھیک ہو جائے, صحت ٹھیک ہو جائے, تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اس کے جتنے بھی جسمانی فوائد ہیں وہ ایکسٹرا ہیں. اصل بندے کا مطمع نظر, اس کا مقصد ہونا چاہیے تقوی, کہ میں متقی ہو جاؤں. اب متقی ہونا کس لیے ہے؟ کب قرآن سے پوچھیں تو قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا فقط وہ ہے جو تقوی والا ہے. ماشاءاللہ. اب اللہ تقوی کو اس قدر پسند کرتا ہے کہ عزت کا معیار اس نے تقوی کو دیا, اور تقوی حاصل کرنے کا طریقہ اس نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے. کے لیے ہدایت ہے. جنت کا ذکر کیا تو فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, یہ جنت جس کی چوڑائی اور لمبائی زمینوں آسمانوں سے زیادہ ہے, یہ میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے. اب جب ہر چیز, قرآن بھی متقین کے لیے اور جنت جیسی عرفہ نعمت بھی متقین کے لیے, تو متقی کیسے بنا جائے گا؟ اس کا طریقہ رب نے فرمایا روزے رکھو تو متقی. آپ صاحب بہت ہی پیاری بات آپ نے کی. اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی جو سحری ہے, جو افطار ہے, یہ بڑی ہی لذتوں والی 2 ٹائم ہے. جب سحر و افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو کس طرح بہتر بنایا جاتا ہے, اور کون سی ایسی عبادات ہیں جن کو ہم کر کے, جو نفلی عبادات ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے. سحری افطاری بڑے خاص اوقات ہیں رمضان المبارک میں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ بندہ سحر خیزی کا عادی ہوتا ہے, تو صبح اٹھ کے تہجد کا وقت اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے, اور اس وقت اللہ پاک کے اپنے ارشاد کے احادیث قدسی کے مطابق اللہ پاک پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو اگر باقی سارے سال میں انسان سے کبھی کوتاہی یا سستی بھی ہوتی ہے, تو رمضان المبارک میں انسان سحری کے وقت اٹھ کر تہجد, نفلی عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب پاتا ہے. پھر دن کے ایام میں اس کا دل راغب ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ رمضان المبارک میں ہر کسی کا جو روزہ رکھتا ہے, جو اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے, جو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے, اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. سحری کے وقت بھی وہ تسبیحات کرے, مختلف تسبیحات کرے, قرآن پاک کی تلاوت کرے, تہجد پڑھے, اور اسی طرح جو افطاری کا وقت آتا جائے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ مختلف تسبیحات کے ذریعے اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے, ذکر اذکار کے ذریعے اپنے آپ کو بندے کو چاہیے مشغول رکھے. یہ سوال آپ کا اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سحری سے افطاری تک کا وقت فقط خود کو کھانے پینے سے روک کر کسی ایسے شغل میں خود کو مصروف رکھنا کہ وقت کل ہو جائے, وقت گزر جائے, بس وہ ٹی وی دیکھتا رہے بندہ, کوئی ایسے غیر شرعی کام کرتا رہے کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن اب وقت نہیں گزر رہا, 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے تو میں وقت گزاروں, یہ نہ کرے. بلکہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اذکار میں, تسبیح و تحلیل میں, وظائف میں, قرآن کی تلاوت میں اور گزارے وقت باوضو رہے. زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو بھی جھوٹ سے, برائی سے, چغلی سے روکے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بندہ کھانے پینے سے تو خود کو روک لے لیکن جھوٹ اور دیگر برائیوں سے خود کو, بے ایمانی سے, ملاوٹ سے نہ روکے, تو اللہ کو انسان کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. تو بندہ اپنے آپ کو اچھے سے اچھے کاموں میں, عبادت میں, ذکر اذکار میں اور حسن خلق والے کاموں میں مشغول رکھے. یہ روزے کا اصل مفہوم ہے, اور روزے کا پھر اصل مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ کا بندہ روزے کا مہینہ گزار کے
اللہ کا اتنا قرب پالے کہ وہ باقی 11 مہینوں میں بھی اس کی پریکٹس پھر جاری رکھ سکے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری باتیں آپ نے ناظرین آج کے اس پروگرام میں سنی۔ اس پروگرام میں ہمیں روزے کے مقاصد کے بارے میں پتہ لگا، اور اصل جو تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نفلی عبادات کے ذریعے، لوگوں کی خدمت کر کر اور وظائف کے ذریعے باوضو رہ کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام قرب الہی میں اجازت جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔